بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل امیزنگ فیکٹس۔ قدوس عثمان کس نمبر 155 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ دوسرے ٹریلر کو ایک دھماکہ دار ٹریلر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دوسرے ٹریلر کے مطابق ہمارے سوالات کچھ اس طرح سے ہوں گے: سرحدی بازار کے فتح کے بعد کیا واقعی عثمان بے نے اطرانوس بھی فتح کر لیا ہے؟ اطرانوس کے فتح کیسے ممکن ہوا جبکہ عمران تیغن نے حفاظتی اقدامات کیا ہوا تھا؟ عثمان بے نے عمران تیغن کو گرفتار کر کے اس کے گلے میں پھاندا ڈال دیا ہے۔ اب کیا واقعی عمران تیغن کی موت ہوگی یا اسے کوئی بچانے آئے گا؟ گنجا نے مہمت سے کہا ہے کہ میں علاؤالدین سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی، جس پہ مہمت آگ بگولا ہو گئے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ کیا ملعون خاتون کی یہ آخری قسط ہوگی؟ کیا آنے والی ایپیسوڈ میں اورہان اور الچم کی شادی ہو سکتی ہے؟ اور بھی بہت سارے نیو اپڈیٹس ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پہ نیا ہو تو مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ریئل امیزنگ فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ عثمان بے نے کس مہارت کے ساتھ سرحدی بازار فتح کرنے کے بعد اطرانوس قلعے کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف قلعہ فتح کیا بلکہ عمران تیغن کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ممکن ہوا؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ہمارے خیال میں اولوفیرا کی بدولت ہوا ہے۔ یقیناً ان سب معاملات میں اولوفیرا نے مدد کی ہوگی۔ اولوفیرا نے مرکزی دروازے سے جو سامان اندر لے گئی تھی اس میں بارود تھا۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اورہان نے اطرانوس کا خفیہ راستہ معلوم کیا تھا۔ یقیناً عثمان بے خفیہ راستے سے اندر داخل ہوا ہوگا، جو کہ اس بارود پر ایک تیر پھینک کر ایک دھماکے سے آغاز کرتے ہیں، اور یوں بہت آسانی سے عمران تیغن کے سپاہیوں کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف الچم اور اورہان ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، جو کہ بازنطینی سپاہی وہاں پہ آتے ہیں، ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں جانم وصل کر دیتے ہیں، اور یوں ایک منصوبے کے تحت عثمان بے نے اطرانوس کو اپنے قبضے میں لیا، عمران تیغن کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے، کیا عثمان بے عمران تیغن کو وہیں پہ مار دے گا یا کوئی اسے بچانے آئے گا؟ تو ناظرین، ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو شہنشاہ کا کوئی بندہ اسے بچانے آئے گا یا پھر عثمان بے اسے قیدی بنائے گا اور وہاں سے اسے کوئی چھڑا کر لے جائیں گے۔ اس کی موت نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی موت ہو جائے۔ دوسری طرف آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ گنجا نے جب مہمت سے یہ کہا کہ میں علاؤالدین سے پیار کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی، تو یہ سن کر مہمت غصے سے آگ بگولا ہوا اور اس نے اپنے خنجر سے خیمے کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علاؤالدین نے جب عثمان بے سے کہا کہ میں گنجا سے شادی کرتا ہوں، عثمان بے نے اسے اورہان کی مثال دے کر سمجھایا تھا کہ یا تو علاؤالدین عثمان بے کی بات مانے گا، آگے کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، گنجا کو بتائے گا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ احمد شاید اسے قید کر لے اور علاؤالدین کو یہ بات پتہ چلے اور وہ جا کے وہاں سے اسے بھگا لے جائے۔ کیا ملعون خاتون کی یہ آخری قسط ہوگی؟ تو ناظرین، اس بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ملعون خاتون چونکہ بیمار ہے، پریگننٹ ہے، اس لیے اسے حج پہ بھیج دیا جائے گا۔ اس ٹائم لوگ پیدل حج کے لیے جاتے تھے، تقریباً 2 مہینے کا ٹائم لگتا تھا، اس لیے کچھ عرصے کے لیے ملعون خاتون دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اورہان اور الچم کی شادی کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اولوفیرا اب قسطنطنیہ چلی جائے گی۔ اورہان اور الچم کی شادی جلد دیکھنے کو مل سکتی ہے، وہ اس لیے کہ ایک طرف ملعون بھی جا رہی ہے، اس لیے اورہان کی ایک شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ اورہان کی الچم کے ساتھ شادی ہوگی۔ دوسری طرف ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوہ نور کچھ سپاہیوں کے ساتھ نظر آئے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سپاہی بھی کم ہے اور بارود بھی نہیں ہے، یقیناً وہ بھی کہیں پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے عثمان بے کو نقصان ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں منگونوں کی بھی انٹری ہو سکتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ریئل امیزنگ فیکٹس کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔